إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في رواية آخر ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة؟ قال فإنهم يتمون الصف الأول ويتراصون أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، عزیز طلبہ اور خواتین اسلام، جب ہم مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا رخ کرتے ہیں، جس وقت ہم ارادہ کر لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، ہمارے اعمال کا اندراج وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جو وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہر قدم جو ہم مسجد کی طرف بڑھاتے ہیں، اس ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. گویا کہ ہماری عبادت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بھی جب آپ آئیں باوضو ہو کر کے عبادت کے لیے، تو طریقہ یہ بتایا فَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ، کہ ایسی صورت میں تم چل کر کے آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، تم پر سکینت ہونی چاہیے، باوقار انداز میں چل کے آنا ہے، اچھی طرح سے چل کے آنا ہے، غلط انداز سے نہیں. گویا کہ آپ جس وقت عبادت کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، اسی وقت سے آپ کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کے پابند ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں، اس کے دربار میں آ رہے ہیں، تو ہمارے لیے اب لازم اور ضروری ہے کہ ہمارا ہر قدم، ہماری ہر فکر، ہماری ہر سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوبی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم جیسے آئیں، جس طرح سے چاہیں آئیں، یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہے. عبادت کے لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد کا ایک وقار ہے، مسجد کا ایک ادب ہے، مسجد کا ایک لحاظ ہے. اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مصلی کے لیے ضروری ہے. داخل ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات سکھائی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دائیں قدم کو آگے بڑھائیں گے تاکہ فضیلت و برکت اسے حاصل ہو دائیں قدم کے ذریعہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیامن کو پسند کرتا ہے، دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے. اور صرف یہی نہیں ایسے داخل ہونا ہے، بلکہ
دعا کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے رب تو میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے رہے ہوں اور داخل ہوتے ہوئے اس سے رحمت کے طلبگار ہوں، لیکن ہماری ہیئت، ہمارا انداز متکبرانہ ہو، ہمارا انداز کھیل کود والا ہو، ہمارا انداز ہنسی مذاق والا ہو۔ ذرا سوچیں، کیا کوئی شخص کسی اپنے بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، اس سے کوئی درخواست کرتا ہے تو درخواست کرتے ہوئے ہنسی مذاق کے انداز میں درخواست کرے گا، ہنسی کھیل کود کرتے ہوئے درخواست کرے گا، یا بڑکپن ظاہر کرتے ہوئے درخواست کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ ذرا سوچیں، اس کے دربار میں ہم بھکاری بن کے آتے ہیں اور اس کے سامنے کھیل کود کرتے ہوئے آئیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے آئیں، ہلڑ بازی کرتے ہوئے آئیں، اور جب داخل ہوں تو ادب کا لحاظ نہ رکھیں، اس کا خیال نہ رکھیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس عمل کو پسند کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز محبوب ہے؟ قطعی نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، کہ مسجدیں کھیل کود اور کھلواڑ کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، لہو لعب کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، بلکہ لذکر اللہ و اقامت الصلاۃ، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، صلاۃ کی ادائیگی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ گویا کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد کے دائرے میں، حدود میں رہتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں حاضر ہونا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کا بچہ اگر اسکول میں بغیر یونیفارم کے چلا جاتا ہے، اس کو اسکول سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ آپ شوق سے یونیفارم پہنا کے بھیجتے ہیں، آپ شوق سے سارے لباس پہنا کے بھیجتے ہیں، ان اصولوں کو اور ضابطوں کو مانتے ہیں جو اسکول والے آپ پر لازم کرتے ہیں، آپ کے بچوں پہ لازم کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم مسجد میں آتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اللہ تبارک زینت اختیار کرو۔ کیا ہم کچھ زینت اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے سر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ٹوپی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، باقاعدہ لباس پہن کر کے نہیں آتے ہیں، زیب و زینت کر کے نہیں آتے ہیں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس طرح کا لباس پہن کر کے نہیں آتے ہیں جس طرح کا لباس پہن کر کے آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات، ممکن ہے یہ چیز کچھ لوگوں کو بری لگے لیکن حقیقت ہے اور بیان کرنا ضروری ہے، کچھ حضرات، ہمارے کچھ بھائی ایسے لباس پہن کر کے آتے ہیں، جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے، ان کے کپڑے ہٹ جاتے ہیں بدن سے، جس کی وجہ سے مسجد کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، نماز کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں تو باقاعدہ مزین ہو کر کے اسی طریقے سے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ویسے ہی آ کر کے ہمیں صلاۃ ادا کرنی ہے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی صلاۃ ادا کرو جیسے کہ تم نے مجھے صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحابہ کرام کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں اور موجود ہیں کہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر کے صلاۃ ادا کی ہے، کیا طریقہ اپنایا ہے، کیا راستہ اپنایا ہے، صحابہ کو کیا تعلیم دی ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ممکن ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے، وہ بھی سستی اور کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اس دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دے رہا ہے تو عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کرتے ہوئے، بالکل گڑگڑاتے ہوئے اسی طریقے سے آئے جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔
اس کے ہاں آ کر کے مسجد کے اندر جب ہم صلاۃ کے لیے بیٹھیں تو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے پہلے اگلی صف مکمل کریں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے. صحابی رسول جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ویسے ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہو جیسے کہ سرکش گھوڑا ہوتا ہے جو اپنے دم کو اوپر اٹھاتا رہتا ہے. یعنی تم سکون سے نہیں رہتے ہو, حرکت کرتے رہتے ہو, ادھر ادھر ہاتھ کرتے رہتے ہو. پھر اس کے بعد دوسری موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے فرمایا مالی اراکم عزین, کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں جماعتوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی کوئی آیا یہاں بیٹھ گیا, کوئی آیا وہاں بیٹھ گیا, کوئی آیا وہاں بیٹھ گیا, جس کو جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گیا. اس کا کوئی اہتمام نہیں کہ پہلے اگلی صف مکمل کی جائے. بس گرمی ہے تو دیکھا پنکھا کہاں چل رہا ہے, اے سی کا رخ کدھر ہے, ادھر بیٹھ گئے. یعنی اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے حساب سے ہمیں جو مطلوب ہے اس کے حساب سے کریں. مسجد کے باہر جب ہوتے ہیں وہاں تو اپنی مرضی چلاتے ہی چلاتے ہیں, لیکن عبادت کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں وہاں بھی اپنی مرضی ہی چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم گروہوں میں بٹے ہوئے ہو, جماعتوں میں بٹے ہوئے ہو, کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے, جماعت بنا بنا کر کے لو. صحابہ رسول کہتے ہیں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم لوگ ویسے صف بندی کیسے کیوں نہیں کرتے ہو جیسے کہ صف بندی نماز کے لیے ملائکہ کیا کرتے ہیں, فرشتے کیا کرتے ہیں. صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی صف کو پہلے مکمل کرتے ہیں, وَيَتَرَاصُونَ, اور مل مل کر کے بیٹھتے ہیں, مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں, بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, آگے کی صفیں خالی ہوتی ہیں, پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, بعد میں آنے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے, اور کچھ لوگ بعد میں آ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے, لوگوں کی گردنیں پھیلاتا ہوا آگے بڑھ رہا. آپ نے فرمایا اجلس فقط آذیت الناس, بیٹھ جاؤ, تم نے لوگوں کو تکلیف دی. گویا کہ اگر کوئی گردنیں پھیلاتا ہوا آ رہا ہے تو وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے, اس کا عمل یہ صحیح نہیں ہے. ہاں لیکن جو پہلے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ آگے جگہیں خالی نہ چھوڑیں, کیونکہ آگے کی جگہوں کو پوری کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی جگہ آگے خالی ہے, جان بوجھ کر چھوڑی گئی ہے, اس کے اتمام کے لیے کوئی آ رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے جو لوگ خالی چھوڑ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ان کا مواخذہ ہوگا. ایسے لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اقیموا صفوفکم, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو صفیں سیدھی ہونی چاہیے, اس میں ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں ٹیڑھی ہو ایسا نہیں ہے, یا اسی طریقے سے بیچ میں جگہیں خالی ہوں اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں ایسے سیدھی کرتے تھے جیسے گویا کہ اس سے تیر سیدھی کر رہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے رہے یہاں تک کہ آپ جان گئے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا.
پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے، یعنی گویا کہ وہ تھوڑا سا آگے کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے برابر میں نہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، تم اپنی صفیں سیدھی کر لو، او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا، تم آپس میں اختلاف کے شکار ہو جاؤ گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ذریعہ یہ بیان فرما دیا کہ جو لوگ صفیں سیدھی نہیں رکھتے ہیں ان کے دلوں میں بغض و عداوت اور نفرت ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ صفیں سیدھی کرنا یہ ظاہر پہ عمل ہے، اور ظاہر اور باطن دونوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اس کا اثر آپ کے دل پر بھی پڑے گا، اگر آپ یہاں صفیں سیدھی نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے دلوں میں اختلاف ہوگا، آپ کے آپس میں اختلافات ہوں گے۔ اور یاد رکھیے اتحاد، دلوں کا ملنا، اخوت و بھائی چارگی، آپس میں مل جل کے رہنا، یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کرتے ہوئے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین کے ساری دولتیں تم خرچ کر دیتے، سارے خزانے خرچ کر دیتے، تو تب بھی تم ان کے دلوں کو نہیں جوڑ پاتے، ان کو متحد نہیں کر پاتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا، ان کے دلوں کو متحد کر دیا۔ یہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ اسی کا حصہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتحاد و اتفاق کا درس دیا، مل کر رہنے کا درس دیا، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی، اخوت و بھائی چارگی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اپنی دولت، اپنی بیوی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے۔ یہ اسی نعمت کا نتیجہ تھا جب وہ صفیں سیدھی رکھتے تھے، مل جل کے کھڑے ہوتے۔ لہذا ہمیں بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہمیں اپنی صفیں سیدھی رکھنی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کے بعد سے اب تک کیا چیز ہمارے درمیان اجنبی دیکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ تم صفیں سیدھی نہیں رکھتے ہو، اپنی صفیں درست نہیں کرتے ہو۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، باب اثم من لم یتم الصفوف، اس کا گناہ جو صفیں سیدھی نہیں رکھتا ہے، صفیں مکمل نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک گناہ قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ صفوں کا اتمام ضروری ہے۔ اگر کوئی صفیں مکمل نہیں کرتا ہے، درست نہیں کرتا ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ یہی بات امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے ھذا وعید، کہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، تمہارے دلوں کو مختلف کر دے گا، تم میں جدائی ڈال دے گا، یہ ایک وعید ہے، دھمکی ہے۔ ولا وعید الا علی ترک واجب وفعل محرم، کہ وعید اسی صورت میں دی جاتی ہے جب کوئی بندہ کسی واجب کو ترک کرتا ہے یا کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس بات کو ذکر کر کے آپ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اصل یہی بات صحیح ہے کہ صفوں کو سیدھی رکھنا، صفوں کو مکمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ گنہگار ہوگا، اس دھمکی کا مستحق ہوگا جس کا ذکر اللہ تبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر ابو مسعود
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے عقل و خیرت والے ہیں وہ مجھ سے قریب ہوں. لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تم الگ الگ ہو کر کے مت کھڑے ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں، تم آپس میں جدائی تمہارے درمیان ہو، اختلاف کے شکار ہو جاؤ. پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو عقل و خرد والے ہیں، علم و فضل والے ہیں، وہ پہلے کھڑے ہوں، اس کے بعد جو ان سے کمتر ہیں، اس کے بعد جو ان سے کمتر ہیں. اس طریقے سے سب بندی کیا کرو. آخر میں آپ نے فرمایا لأنتم اشد اختلافا اليوم، کہ آج کے دن تم سب سے زیادہ اختلاف کرنے والے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم اپنی صفیں سیدھی نہیں رکھتے ہو، اس لیے تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا گیا ہے اور تم آپس میں جدا جدا ہو گئے ہو. تمہاری آپس میں کسی سے نہیں بنتی ہے. کیونکہ جب ہمارے دل مسجد میں آ کر کے، اللہ کے دربار میں آ کر کے، اللہ کے سامنے آ کر کے، جب کہ ہم اس کی عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل نہ ملے، ہم متحد نہ ہو سکے، ہمارے دل میں عاجزی پیدا نہ ہو سکے، ہم یہاں بھی اپنی منمانی کرتے رہیں، یہاں بھی ہم اپنی مرضی چلاتے رہیں، اپنی مرضی کے حساب سے عبادت کریں، تو پھر وہ عبادت کہاں ہوئی؟ عبادت تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے صلاۃ ادا کرو جیسے کہ تم نے مجھے صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا. اور یاد رکھیے ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے. صفوں کا اتمام، اس کو سیدھا رکھنا، اس کو درست رکھنا. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا وسد الخلل، صفیں قریب قریب رکھو، بیچ میں خلل نہ چھوڑو، یا اور خلل جو ہے اس کو پوری کر دو. ولا تدعو فرجة للشیاطین، شیطان کے لیے بیچ میں صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑو. بعض دوسری روایتوں میں ہے آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان تمہاری صفوں کے درمیان جب جگہیں خالی ہوتی ہیں، بیچ میں ہم مل کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی داخل ہوتا ہے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ہو اور خلل ڈالتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ میں بھی خلل ڈالنے کے لیے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. کوشش کرتا تھا. ہم اور آپ کے پیچھے بھی ہماری نماز میں پڑا رہتا ہے، لیکن اگر ہماری صفیں خالی ہوں گی، بیچ میں کٹی ہوئی ہوں گی، اس میں شیطان بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہوتا ہے، ہماری صلاۃ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں مسجد میں ہمارا جسم تو ہوتا ہے، ہمارا دل دماغ ہمارے بزنس میں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہمارے کاموں میں لگا ہوتا ہے، جسم تو حاضر ہوتا ہے، عبادت کے لیے سر تو جھک رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں جھک رہا ہوتا ہے، ہمارے دل حاضر نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دل پہ گریہ و زاری طاری نہیں ہوتی ہے، عبادت کے لیے ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم شیطان کے فندے کے گرفتار ہوتے ہیں. شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے اور بہکانے کا ذریعہ ہم خود فراہم کر رہے ہوتے ہیں، صفوں کے بیچ میں خلل ڈال کر کے، ان کو چھوڑ کر کے، ان کو خالی چھوڑ کر کے، ان کو مکمل نہ کر کے. یہ اس کے ذمہ دار ہم ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل الصف وصلہ اللہ، جس نے صف جوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑتا ہے. من قطعہ قطعہ اللہ، اور جو صفیں کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توڑتا ہے، اسے کاٹتا ہے. یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے. آپ کی دعائیں رد اور رائے گاں نہیں جاتی ہیں. یہ بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو صفیں کاٹ دیتے ہیں، صفیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں، مل کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں اور صفوں کو توڑ دیتے ہیں اور کھلواڑ کرتے ہیں ہم مسجد میں آ کر. اب
اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے حساب سے عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت وہی عبادت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، ہماری صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو صف بندی میں بہت زیادہ اہتمام کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ کھڑے ہوتے تھے، قبلہ رخ ہو جاتے تھے، پھر پلٹ کر کے آتے تھے، دیکھتے تھے کسی کا قدم آگے پیچھے تو نہیں ہے، کسی کو بھیج دیتے تھے کچھ لوگوں کو کہ جاؤ صفیں سیدھی کر کے آؤ۔ یہی معاملہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں ابو عثمان النہدی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ صفیں سیدھی کر کے آؤ۔ جب وہ صفیں سیدھی کر کے آ جاتے تھے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہتے تھے اور صلاۃ شروع کرتے تھے۔ یہ اہتمام تھا صحابہ کرام کا، یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا، لیکن ہم اور آپ اس کی پابندی نہیں کرتے۔ اور آخر میں 2 حدیثیں پیش کر کے میں آپ کے سامنے یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صف بندی ضروری نہیں ہے بلکہ صف سیدھی ہو، ملی ہوئی ہو، اس میں کوئی خلل نہ ہو، اور پہلے اگلی صف مکمل ہو اس کے بعد دوسری صف مکمل ہو۔ اسی طریقے سے صفوں کو ستونوں کے بیچ میں لگانے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بھگایا جاتا تھا کہ اگر کوئی ستونوں کے بیچ میں صف بندی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ گویا کہ جو صف بندی کی جگہیں ہیں جہاں صفیں نہ کٹتی ہوں وہاں پہ صف بندی کرنی ہے، آپ کے پاس جگہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی ستونوں کے بیچ میں صف لگائیں، اس کی اجازت قطعا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بھگا دیا جاتا تھا ان جگہوں سے اگر کوئی ستونوں کے بیچ میں صف بندی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، اگر کوئی شخص صف کو کاٹ کر کے، صف کو چھوڑ کر کے الگ تنہا صلاۃ ادا کر رہا ہے اس کی صلاۃ نہیں ہوگی۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے صلاۃ ادا کر رہا ہے، آپ جا رہے تھے، آپ رک گئے، رک کر کے آپ نے انتظار کیا، جب وہ صلاۃ سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ قبلہ رخ ہو، پھر سے صلاۃ ادا کرو، تم نے تنہا صلاۃ ادا کی ہے، تمہاری صلاۃ ادا نہیں۔ گویا کہ اگر کوئی شخص صف کو کاٹ کر کے، صف میں آگے جگہ ہے اس کے باوجود بھی الگ جا کر کے، تنہا جا کر کے، پیچھے کھڑے ہو کر کے تنہا صلاۃ ادا کرتا ہے، اس کی صلاۃ نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ لہذا آپ سوچ لیں کہ آپ واقعی صلاۃ ادا کرنے آئے ہیں یا مسجد میں کھلواڑ کرنے آئے ہیں۔ اگر صلاۃ ادا کرنے آئے ہیں تو اسی طریقے سے کریں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اگر نہیں کر رہے ہیں اور کھلواڑ کر رہے ہیں تو انہی کے جیسا انجام ہوگا جو دین کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو سنت رسول کے مطابق صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی اور خوش ہو، اور ہر اس کام سے بچا جو تیرے ناراضگی اور غضب کا سبب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک الرؤوف۔